ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حیی ابن اخطب. وہ حیی بن ابن اخطب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، وہ یہودی ہے. وہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا کبھی. وہ یہودی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کیا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا سسر حتماً وہ بڑا ہی مومن آدمی ہوگا. معذرت چاہتے ہیں عزیزو، یہ اس بھائی نے بڑے دیر سے انتظار کیا. جی بھائی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی 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 وعلیکم السلام. سید نعمان رضا شاہ. سید بھائی، سید نعمان رضا شاہ صاحب، حکم کریں، کہاں سے کال کیا؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کو ریفرنس کے طور پر بتاتا ہوں کہ سید علی الحسن نقوی اور میں ہمسائے بھی ہیں، اور بہت پرانے کو 25 سال کے پرانے کے تعلق دار ہیں اور دوست ہیں. ان کے متعلق کوئی اسکینڈل والی بات بتائیں نا، سب کو مزہ آ جائے. نہیں، سید علی الحسن نقوی بڑا ہی نیک نیت اور ایماندار انسان ہے. نہیں، وہ باتیں جو آپ کو پتا ہے جو ہمیں نہیں، وہ بتائیں نا. مزہ آئے سب کو. ہاں نہیں وہ نہیں، وہ نہیں شروع بتائے سے ہی گا، نا میرا چونکہ دوستی بھی ان کے ساتھ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ میں اور علی الحسن نقوی جو تھے نا، وہ بڑے مختلف قسم کے اہل سنت بچے تھے نا. اچھا صحیح. ہم وہ تھے کہ مطلب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ جس سے نا تھوڑا سا سننے والوں کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی پیچھے وہ ان مولانا صاحب کی گفتگو نہیں سن رہا تھا، صرف جیسچر سن رہا تھا، تو آواز مجھے آپ کی آ رہی تھی نا. صحیح. تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو اخلاقیات کا دین بیسیکلی آیا، وہ دین تو آیا لیکن وہ اخلاقیات ہم نے اپنے کردار کے اندر شامل نہیں کی، کہ گفتگو بھی ہم بے ربط طریقے سے کر رہے ہیں. کیونکہ ذرا جب تک اگلے کا موقف نہیں سنا جائے گا اور اس کے ہی اکارڈنگلی اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، تو سارا ہی وہ وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ایفرٹ بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں ابھی آپ کو ذرا یہ اس کا بتاتا ہوں کہ ہاں اس سے ذرا سننے والوں کو فائدہ ہوگا کہ میرے اوپر بڑا احسان کیا اہل حدیث بھائیوں نے نا. کیونکہ جمعہ میں وہاں پڑھا کرتا تھا، تو جیسے ہی محرم آتا تھا تو عجیب انہوں نے ایک دم نہ یہ بتانا کہ علی نے فلاں قصور، علی کا غلطی تھی، حسن نے فلاں غلطی کی، حسین نے فلاں غلطی کی، خروج کا. کیونکہ ان کے نزدیک مولا حسین کا جو یہ اقدام تھا کربلا والا، وہ خروج ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کا جو اولی الامر ہے وہ یزید ہے، حاکم وقت. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اولی الامر کو جو ہے اس طرح سے مان لیں گے اہل بیت کے پرسپیکٹو میں، تو پھر تو سارے کا سارا ان کا اوپر سے خلافت بھی ساری ڈھہ جائے گی نا، سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. بالکل. تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا کچھ کتابیں پڑھنے میں، اور میں نے جب اپنی ہی اہل سنت کی کتابیں بخاری وغیرہ پڑھی تو مجھے بہت ساری چیزیں اپنے لیے کلیئر ہو گئیں. آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ جو پاکستانی عوام ہے نا، خاص طور پر اردو سپیکنگ جتنے ہم انڈیا پاکستان میں رہنے والے، جی سر، قرآن اور حدیث سے اور علم سے اور کتاب سے تو ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم دلیل کو پسند کرتے ہیں اور دلیل سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے بات پہلے کچھ اور کرنی تھی، لیکن اب جیسے وہ پچھلے مولانا صاحب جو فریز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں وہ فریز ہوئے تو وہاں بخاری کی آپ نے ایک روایت نکالی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ اصحاب جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے کر ان کو لے جایا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا. اچھا، اسی طرح کی ایک جو حدیث اور بخاری کے اندر ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے حوض کوثر پر میرے اصحاب مجھ پر پیش کیے جائیں گے، یکا یک ان کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، میں ان کو اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے دیکھ کر. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے اصحاب نہیں ہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا. بالکل. اچھا، اب یہ بخاری کے اندر بھی ہیں روایات، یہ ساری واضح ہیں، جو مطلب کہ ایک بیسیکلی ایک دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، یا یہ جو ایک فرقہ ہے شیعہ، یا تو مجھے لگتا ہے یہ صحیح طرح سے اپنا موقف نہیں پیش کر سکا، آپس میں بھی اختلافات کا شکار رہا، اور کچھ دنیا داری اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے، یعنی کہ اگر میں اس پرسپیکٹو میں بات کروں کہ جو پاکستان کے زیادہ تر شیعہ ہیں، سننے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے عالم دین کون ہے، پڑھا لکھا آدمی، اور ذاکر کون ہے. تو ذاکر نے اس پورے مقصد کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کا جو جاہل ذاکر جو انڈیا میں بھی ہوتا ہے اس جگہ.
صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے ایسی ایسی باتیں خوفناک ثابت ہیں کہ میں وہ چاہ کر بھی اہل سنت ہو کر بیان نہیں کر سکتا. جیسے مسلم کی صح ایک روایت ہے، میرے پاس اب اس وقت نمبر نہیں ہے تو میں ذرا، کیونکہ میں مولانا کے پرسپیکٹو میں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جی سر. کہ ایک دفعہ حضرت عباس اور مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے خلیفہ دوم حضرت عمر کے پاس. ان کا آپس میں زمین کا کوئی جھگڑا تھا، ٹھیک ہے جی. جی تو انہوں نے جب بات رکھی تو جناب خلیفہ محترم دوئم نے فرمایا کہ دیکھو علی، جب ابو بکر خلیفہ بنا تو تم نے، یعنی کہ علی نے، ابو بکر کو جھوٹا، بد دیانت، خائن اور بے ایمان کہا. اسی طرح کے الفاظ ہیں کچھ تین صحیح. چار. اور جب کہ میں خلیفہ بنا تو تم نے مجھے بھی یہی کہا، بے ایمان، جھوٹا، بد دیانت. یہ مسلم کی روایت ہے. میرے صحیح پاس ابھی نمبر نہیں ہے لیکن میں نکال دوں گا اس کو یقیناً، ٹھیک ہے جی. صحیح. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ روایت جو زبان علی شان خلیفہ دوئم کی اپنی جو ہے ماشاءاللہ زبان سے یہ فرمودات ادا ہوئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے کہ علی جس کو جھوٹا سمجھے گا، منافق سمجھے گا، بے ایمان سمجھے گا، علی ان کی بیعت کر لے گا لاجیکلی دلیل کے طور پر اگر دیکھا جائے، صحیح. قرآن کو سائڈ پہ بھی رکھ کر. تو وہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جب آتی ہے نا، میں نے اسی لیے نا اسی وجہ سے کبھی کوئی شیعہ کتاب کو اس لیے اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ اگر میں اس کا ریفرنس دوں گا تو وہ مجھے مکس ہو جائے گا کبھی کہ اہل سنت میں سے کون سی آئی، شیعہ میں سے کون سی آئی. اٹ سیلف ہماری اہل سنت کی ماشاءاللہ کتابیں بخاری اور مسلم ہی کافی ہیں اس ماشاء اللہ. سارے نظام کا جو ہے نا، جو خلافت کا بنا ہے، بیڑا غرق کرنے. صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کی تائید میں Yes. آپ نے جن حدیث کی طرف اشارہ کیا، میں ایک حدیث دکھا دوں آپ اور دوسرے بھی لوگ دیکھ لیں. جی 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 بھائی ضرور صاحب ضرور. فاضل آدمی، انہوں نے تحقیق کیا کہ اگر شیعوں کا موقف ہمارے بہت ہی محترم اہل سنت بھائیوں کو سخت لگتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے بھائی بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، ان کو علماء کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ علماء اچھی طرح سے پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. تو بہرحال یہ کتاب دیکھیں، بخاری ہے، یہ جلد نمبر ہے 6، اور ان کا ترجمہ ہے حافظ عبدالستار حماد صاحب کا، اور یہ کتاب یہ دارالسلام میاں چندو جو، کے ہیں جی. ہاں میاں، اچھا آپ جانتے ہیں، یہ جو ہے دارالسلام پبلیکیشن، یہ یہ اکثر میں وہابی کے. ہاں جی سر بولیں. جی یہ میں ان سے تھوڑا کچھ عرصہ پڑھ بھی چکا ہوں ان کے مدرسے میں نا، شام اچھا کے اچھا وقت جا کر درس ہوا اچھا کرتا اچھا. تھا حافظ عبدالستار صاحب سے. جی اچھا، تو یہ کافی فاضل آدمی ہے. دارالسلام جو پبلیکیشنز ہیں، میں نے دیکھا یہ اکثر وہابی کتب چاپتے ہیں. ان کا مجھے لگتا ہے وہ سعودی عرب وغیرہ سے کوئی ہے کنیکشن ہے دارالسلام کا. جی جی، یہ مدینہ بہرحال یونیورسٹی سے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی پڑھے ہونے کی وجہ سے ان کا یہ وغیرہ بہت بناتے تھے، اور ان مدرسوں کی وجہ سے یہ بہت غریب آدمی تھے، بہت امیر آدمی بھی ہو گئے ماشاءاللہ. ہاں، اچھی بات. مجھے بھی یہ اندازہ تھا. یہاں پہ کتاب الحوض میں دیکھیں، یہ روایت ہے 6576 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں گے کہ یہ دیکھیں، اب میں اس کو کچھ زوم ان کر دوں تاکہ نظر آ جائے. یہ 6576 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا، یعنی آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے. کن سے کہہ رہے؟ اپنے صحابہ سے. تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں. عربی میں جو ہے نا الفاظ یہ ہیں، فَأَقُولْ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، یہ میرے صحابی ہیں. فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. یعنی صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، کس جرم میں؟ کہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. اچھا، ایک اور بھی حدیث اسی چیپٹر میں آپ کو دکھاؤں. حدیث نمبر ہے 6582، انس ابن مالک سے روایت ہے. اچھا، روایت یہ ہے بھائی، اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میرے کچھ ساتھی، عربی کا لفظ ہے اصحابی، میرے صحابہ، حوض پر میرے ساتھ آئیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا، لیکن وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں. فَأَقُولْ أَصْحَابِي، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں.
فیقال، وہ کہا جائے گا، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، کہ یعنی خود صحابہ دین کو چینج کریں گے اور اسی لیے ان کو جہنم لے کے جایا جائے گا. اور یہ روایت بہت ہے، مسلم میں بھی بہت ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی سر بولیں مزید. میں ایک بات ذرا اور جی اور یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو مطلب کہ نا آپ کو مطلب ایک سجیشن میں اس لیے ذرا یہ دے رہا ہوں کہ ہم ذرا کوئی بات اس پہ میں کچھ پوائنٹس لے آیا کروں گا، ہم کر لیں گے. یہ فضیلت کے لیے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کو بیٹیاں دے رکھی تھیں، یعنی کہ ان کے سسر تھے وہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ان کے داماد تھے. جی سر. اور داماد کے بارے میں اللہ کے رسول کا اپنا حکم بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے والدین ہیں ان کے بھی اپنے والدین کی طرح آپ احترام کریں. جی ٹھیک ہوگی بات جی. جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ بیان کریں جس سے شیعہ اور سنی اصل میں مسلمان کو یہ پتا چلے کہ جو ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ، ام حبیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر وہ اس وقت ابو سفیان کافر ہی تھا، اور کس وقت وہ شادی ہوئی اور کیا اس کا ذرا پس منظر تھا، تاکہ جی بالکل یہ ذہن سے نکل سکے کہ رشتہ داری سے، اس طرح کی قرابت داری سے کوئی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے. جی بالکل. وہ اس وقت نا ام حبیبہ ہجرت کر گئی تھی حبشہ. اب مجھے یاد نہیں حبشہ میں اس کا شوہر وفات ہو گیا، مدینے آ کے وفات ہو گئے وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی، اور اس وقت ابو سفیان جو تھا کفار کا نہ صرف کافر تھا، کفار کا سردار تھا. یعنی اس کے بعد وہ غزوے ہوئے، غزوہ احزاب ہوا ہے. غزوہ احزاب میں وہ جتنا لشکر لے کے آئے تھے وہ تو بڑا ہی سخت منظر تھا. غزوہ احزاب، غزوہ خندق، کہ وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں مختلف قبائل سے، پورے جزیرۃ العرب سے لوگوں کو، وہ یہود بھی ساتھ مل گئے تھے، عرب بھی ملے تھے، یہود عرب نہیں ہیں، ان کو ملا کے کہ اب مسلمانوں کا بالکل ہم نے خاتمہ، صفائی کر دینا، اس پرابلم کو حل کر دینا بھائی، کہ یہ پرابلم ہے نا ان کو وہ کس طریقے سے حل کرنا، قتل عام سے، کہ ان کے سب مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو لے کے آئیں گے اپنے لیے. اسی نیت سے آئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہوا کہ بھائی وہ احزاب والے وہ بکر گئے، شکست کھا گئے عامر بن عبدود کے مرنے کی وجہ سے. وہ قتل، اس کو کس نے قتل کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. صرف ایک شخص نے جہاد کیا وہاں پہ، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک تلوار چلائی ہے. عامر قتل ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بکر گئے، ان کو شکست ہو گئی. تو ابو سفیان جو تھا ہر لشکر میں، دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہر لشکر جتنے جنگیں ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس میں ابو سفیان لیڈر تھا، ابو سفیان فائنانسر تھا، ابو سفیان اس کے پیچھے، اور اس کی وائف ہند، یہ لوگ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا کانسپریسی، وہ اس کا نقشہ بنا دینا، پلاننگ کرنا، پیسے جمع کرنا، کیونکہ جنگ کے خرچے ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے لوگوں کو آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ جنگ میں حصہ لے لیں. بھائی وہ ہر ایک قبیلہ تو نہیں آنا چاہتا، بھائی ہم کیوں آ جائیں ادھر، ہمیں قتل ہوں گے. تو ان کو وعدے دینا کہ بھئی ہم پہ آپ کو غنیمت ملے گا یا پیسے ملیں گے، ادھر ان کو لے کے آنا، یہ سب ابو سفیان کے کارنامے تھے. تو اس کی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، وہ حیی ابن اخطب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، وہ یہودی ہے. وہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا کبھی، وہ یہودی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کیا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا سسر حتماً وہ بڑا ہی مومن آدمی ہوگا، بڑے اچھا آدمی ہوگا. یہ کوئی بھائی یہ لوگ خود مزے کی بات یہ ہے کہ خود اپنی مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین نستجیب اللہ کافر ہیں. ٹھیک ہے نا، جو نبی کے دونوں والدین ہیں، والد اور والدہ دونوں نستجیب اللہ مشرک اور کافر ہیں. پر یہ، اور ان کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ انسان کا سسر ہمیشہ اگر انسان خود مومن ہے اس کا سسر بھی ہمیشہ مومن ہوگا. یہ تو کوئی عقلی قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ تو ہے نہیں. دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی خود، نہیں ہمارے یہاں پر جی خود مومن ہے، اس کا سسر ہو سکتا ہے کافر ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دیوبند کے اندر تو قرآن کا ترجمہ، بہت ساری میجورٹی دیوبند میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا کفر ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ نہ، جی وہ ان کا نظریہ یہ ہے علماء کرام کا کہ اگر یہ ترجمہ صرف کیا گیا ہے مدرسے کے طلباء کے لیے جو عالم دین بن رہے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ عام بندہ پڑھ لے گا تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ حجرات میں دو کون شخصیات تھیں جو رسول سے پہلے بول پڑی اور آوازیں بلند ہو گئیں. ٹھیک ہے،
اگر وہ پہلے پڑھ لیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ جو سورہ تحریم کے اندر جو مذمت آئی ہے ازواج کی، جی اور اس طرح ایک دو جگہ اور بھی آئی ہے، تو یہ کون سی ازواج تھی؟ کون سی پہ جو سوال اٹھے گا نا. جی اب ہماری کتابوں میں تو چونکہ الف لیلا کی کہانیاں لکھ دی گئی ہیں جو سر. ہم نے بھی پڑھی تھی. جی دوسرا، خدا بیڑا غرق کرے اس کا ضیاء الحق کا، کہ اس نے جو بعد میں دین دے دیا اور جو سارے کے ساری شدت پسندی اس ملک کے اندر پیدا کر دی، اس کے بعد تو حرام ہو گیا نا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا یا اس پہ گفتگو کرنا. حدیث کی کتاب تک پہنچنا اور اس کے ترجمے کو پڑھنا، اور اس کو اردو اتنی مشکل لکھی ہے کہ عام پاکستانی اس ترجمے کو بھی پڑھ کر کچھ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ کیسے کب ترجمہ ختم ہوا ہے اور کب مولانا صاحب نے اپنی تشریح اس کے اندر شامل کر دی. اس کے اندر کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہر فرقہ اپنے حساب سے ترجمے میں تشریح شامل کرتا ہے، جس سے میری عوام جو یعنی کہ پاکستان کی ہے وہ بیچاری گمراہ رہتی ہے. اب مرزا صاحب کا مطلب کہ جہاں تک ذکر ہے، میرا آپ سے بات میں نے آپ کیوں کی ہے، مجھے علی الحسن نقوی نے نا بڑی دفعہ مرزا صاحب سے کہا کہ چلتے ہیں. مرزا صاحب کرتے ہیں، مرزا صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، بڑے انہوں نے اچھا کام کیا ہے، کچھ بولے ہیں وہ اہل بیت کے لیے، مہربانی ہے ان کی اہل سنت میں سے، اور بڑا ووکلی بولے ہیں وہ. لیکن وہ پہلے پروگرام سیٹ کرتے ہیں کہ یہ کوسچن میرے سے کیے جائیں گے، اچانک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، جو کہ یہاں پر میرے پاس ہے، کیونکہ آپ کے جو ہے نا آپریٹر نے نہ میرے سے کوئی کوسچن پوچھا، نہ ٹاپک پوچھا کہ کس پہ بات ہوگی. اور یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے اس مولوی کے جب ریئیکشن دیکھے پچھلے کے، تو اس سے میں نے اپنی ساری گفتگو چینج کر لی. میں نے کہا چلیں آج اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے، اصحاب کے اوپر، ماشاءاللہ. کہ اصحاب کا یہ جو پیرالل کمپیریزن کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، کہ اہل بیت کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی کہ ان کو کوئی مجھ سے الگ کر دیا کسی مقام پر. ٹھیک ہے، اللہ کہ یہ اہل صحیح بیت نے دین بدل دیا. یہ اصحاب کے لیے ماشاءاللہ مخصوص ہے، یا امتی کے لیے مخصوص ہے، میرے جیسے آپ جیسے بندے. صحیح. اور یہ جہالت یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بار بار پڑھائی جاتی ہیں وہی چیزیں، تو میں نے چونکہ اس کو بڑی ارلی ایج میں ریسرچ کر لی تھی، ساری چیزیں پڑھ لی تھی، اور میں اپنے لیے تو مسئلوں میں سے نکل آیا تھا جو میں چاہتا تھا فائنڈ آؤٹ کرنا. میرا آپ سے گفتگو کرنے کا آگے بھی مقصد یہ رہے گا بیسیکلی کہ جو میرے ہیں نا اہل سنت پاکستانی انڈینز، ان تک کم از کم جو ہماری کتابیں ہیں ان سے ریلیٹڈ صحیح باتیں پہنچتی جائیں. جیسے مثال کے طور پر سیدہ عائشہ کی عمر انہوں نے نکاح کے وقت 8 سال لکھی، بالکل. اور رسول خدا کی عمر سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کے وقت 56 سال لکھی. تو جو جس عمر تک وہ رہی رسول اللہ کے ساتھ، تو وہ نابالغ ہی رہی، 18 سال کی تو نہیں ہوئی. اور اس نابالغ سے ہی آپ نے 2,500 حدیث لے لی، 2,500 حدیث. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے نا. حالانکہ جی بالکل. عمر میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں بھی پارٹیسپیشن کی تھی، عمر ان کی زیادہ ہی تھی. لیکن جب انہوں نے 8 سال لکھ دی تھی، تو 8 سال کے بعد ایک 13 14 15 سال کی بچی سے کس طرح احادیث لی جا سکتی ہیں؟ وہ کیسے بالکل. اتنی چھوٹی بچی جبکہ وہ بلوغت تک کی نہیں پہنچی. شہادت کے لیے بالغ ہونا تو ضروری ہے نا. چاند کی شہادت بھی بالغ سے لی جائے گی، عید کا یا کسی محرم کا چاند ہو. اللہ آپ کو عزت دے. لیکن یہاں ہم نے پورا دین لے لیا، توحید سب کچھ، سیرہ، یہاں تک کہ وہ جہاد جی، وغیرہ، وہ مثلا احد میں کیا ہوا، بدر وہاں پہ وہ تین ہی، اور جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی وغیرہ، سب وہ عائشہ سے روایت. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو وہ جزائے روایت واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عائشہ کی خود پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. وہ وقوع اس سے 14 سال پہلے ہو چکا ہوا تھا، بالکل بلکہ 15 16 سال پہلے. بالکل. تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ سارے واقعات ہوئے اس طرح سے. آ کے اس نے جو ہے جکڑا، اور پھر انہوں نے ختیجہ سے کہا مجھ پہ چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے ان کو آگے سے تسلی دی. اور اس میں بہت بڑا قصور ذاکروں کا ہے، کیونکہ وہ جب یہ شان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی، تو اس میں یہی واقعات بخاری کے اٹھا کر وہ کوٹ کر دیتے ہیں جاہلانہ طور پر، بغیر یہ سمجھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہو رہی ہے. جبرائیل کی یہ جرت نہیں ہے. صحیح. جبرائیل تو سدرۃ المنتہا کے بعد آگے جائے گا تو جل جائے گا. اس کی تو بالکل. مطلب جو بھی مقام ہے جبرائیل کا، ان کا ٹوٹل حیثیت یہ ہے سدرۃ المنتہا کے دروازے تک، اس سے پیچھے صحیح. تک ہے. اس کے آگے صحیح. انہوں نے انکار کیا کہ میں معذور ہوں، میں جاؤں گا تو جل جاؤں صحیح. گا. آگے نور بہت جو ہے نا وہ میری تاب میں اس کی نہیں لا سکتا، جیسے موسیٰ نہ لا سکے کوہ صحیح. طور کے اوپر. صحیح.
تو شاہ میں صاحب ذرا اللہ آپ کو اس طرح عزت کے دے، ٹاپکس کے اوپر بہت استفادہ کیا، بہت خوشی ہوئی، اب ہماری دوستی اب شروع ہو گئی انشاءاللہ، آپ کو ہر پروگرام میں یا ہر اگلے جب بھی آپ کو وقت ملے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اب آج سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ شروع میں آئے تھے اور میں نے آپ کو پیچھے رکھا کیونکہ وہ 2 مولوی نظر آ رہے تھے، تو میں نے ان کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے ان کو ترجیح دیا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا، پھر اگلے انشاءاللہ پروگراموں میں آپ سے بہت استفادہ کریں گے اگر اجازت دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ علی الحسن بھائی کا وہ اللہ سلام حافظ۔ پہنچا دیں، لیکن ان کے متعلق کوئی اچھی اچھی باتیں ہمیں نا پرائیویٹ میں ویسے میں مذاق کر رہا جی جی، ہوں۔ میں انشاءاللہ پرائیویٹ میں بتاؤں گا، لیکن وہ بندہ ہی بہت اچھا اور بیوہ آدمی ہے نا، اس کا ہے ہی کچھ اوکے نہیں۔ ابھی تو سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے نا، وہ پرائیویٹ میں جو کہیں گے وہ مزے کی بات ہے۔ زندہ باد، بہت مہربانی آپ کی، انشاءاللہ سلامت رہو، زندہ رہو۔